نکاح کے مسائل۔ نکاح کے وقت ایجاب و قبول ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ قاضی صاحب جب یہ کہتے ہیں لڑکے سے کہ بھئی میں نے آپ کا فلاں بنت فلاں سے نکاح کیا، تو لڑکے کا آگے سے کہنا میں نے قبول کیا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب وکیل لڑکی سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو لڑکی اگر آگے سے خاموش ہو جاتی ہے، کچھ بولتی نہیں، تو یہ بھی اس کی طرف سے ہاں ہوتی ہے۔ اور اگر لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں نے قبول نہیں کیا، تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر لڑکی نے ایک دفعہ کہہ دیا میں نے قبول کیا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ ایجاب و قبول کے لیے 3 دفعہ کہلوانا کوئی ضروری نہیں۔ ہم اصل میں طلاق کے اوپر اس چیز کو قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ طلاق 3 ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایجاب و قبول بھی 3 مرتبہ ہوگا تو صحیح ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں۔ اور پھر ایجاب و قبول کے موقع پر جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، بعض لوگ کلمے پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی کچھ نہیں۔ کلمے عموماً ذہن میں آئے گا کہ پھر اگر کچھ نہیں تو پھر پڑھائے کیوں جاتے ہیں؟ وہ بعض حضرات صرف اس وجہ سے کہلوا دیتے ہیں کلمے کہ انسان ہے زندگی میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، تو اس موقع پر کلمہ پڑھ لے تاکہ مسلمان ہو پکا، تو ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ اگر لڑکی نے خالی نکاح فارم پہ دستخط کر دیے، جب اس سے پوچھا کہ آپ نے قبول کر لی، تو اس نے خاموش رہی اور دستخط کر دیے، تو یہ اس کی طرف سے ہاں ہے۔ اسی طرح گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں اور لڑکے نے کہا لڑکی سے میں نے آپ سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، لیکن اور کوئی آدمی نہیں، تو نکاح نہیں ہوگا۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ نکاح جو ایسا عمل ہے اس کی تشہیر ہونی چاہیے، بند کمرے میں چھپ کے نہیں کرنا چاہیے، اس کی تشہیر ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا کم از کم 2 آدمی ضرور ہوں اس موقع پر جو اس بات کی گواہی دیں، اگر زیادہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح اگر اس موقع پر مہر کا ذکر نہیں کیا، یعنی مہر کا نہیں بولا مہر، تو اب ایسی صورت میں مہر دینا ہے، مہر معاف نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا مہر؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ مہر مثلی ہوگا۔ مہر مثلی کہتے ہیں وہ مہر جو اس لڑکی کی بہنوں کا تھا، یا اس کے چچا کی بیٹیوں کا تھا، یا اس کے تایا کی بیٹیوں کا تھا، جو مہر ان کا تھا وہ مہر اس لڑکی کا ہوگا۔ مہر کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر مہر رکھا جائے جس کو وہ ادا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں جو مہر فاطمی مشہور ہے کہ مہر فاطمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر اور اپنا مہر جو آپ نے رکھا اس کو مہر فاطمی کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر تھا
وہ 131 تولہ چاندی 3 ماشے، یہ چاندی تھی، 12 کی چاندی وہ کہتے ہیں۔ تو اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشا چاندی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر رکھا۔ یہ درمیان میں ہے، نہ بہت زیادہ ہے اور نہ بہت کم ہے، مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی اور اپنی صاحبزادیوں کا بھی یہ مہر رکھا۔ کم سے کم کتنا ہو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم کم سے کم مہر ہونا چاہیے، اگر اس سے کم رکھا تو وہ مہر نہیں ہوگا۔ اب 10 درہم کتنے ہیں؟ 2 تولہ 7 ماشا چاندی، یہ سب سے کم مقدار ہے، اس سے کم مقدار کوئی بھی نہیں، اتنا مہر ہونا لازمی ہے۔ مہر کب دینا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے، یہ عورت کا شوہر پر قرض ہوتا ہے، یہ دینا ہی دینا ہے۔ اگر کسی شخص نے نکاح کر لیا اور نیت تھی کس نے مہر دینا اور کس نے لینا، نہ ہم نے دینا ہے نہ اس نے لینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسا نکاح کرنے والا زنا کرنے والے کے مترادف ہے، اگر نیت مہر دینے کی نہ ہو۔ جیسے ہم باقی قرض کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ادا کریں، اسی طرح کوشش ہونی چاہیے کہ مہر بھی جلد سے جلد ادا کر دیا جائے۔ نقد بہتر تو یہ ہے کہ نقد دیا جائے۔ اب جب آدمی خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو اسے اس کا مہر دے دے، اور اگر وہ کہہ دیں میں نے معاف کر دیا، تو ان سے کہیں گے آپ لے لیں، رکھ لیں۔ پھر اگر 2-4 دن کے بعد آپ کے دل میں آئے کہ واپس کرنا ہے تو لے لوں گا، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت بعض دفعہ مروتاً شوہر کہتے ہیں کہ آپ نے تو میری محبت میں معاف کر دیا ہوگا، اس نے کہا سر ہلا دے، ایسی معافی کا اعتبار نہیں، ایسی معافی کا اعتبار نہیں، باہر اس کو دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نکاح ہو گئے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں آدھا مہر دینا ہے، آدھا مہر دینا۔ اور اگر رخصتی ہو گئی، ہم بستر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، رخصتی ہو گئی، رات اکٹھے گزاری ہے، تو ایسی صورت میں پورا مہر دینا ہے۔ ولیمے کے لیے ہم بستر ہونا ضروری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہم بستر نہیں ہوں گے تو ولیمہ صحیح نہیں۔ خلوت ہو میاں بیوی میں، خلوت، رات اکٹھے رہے اور اگلے دن ولیمہ کی سنت ہے۔ ولیمے میں کوئی بہت زوردار دھوم دھام یہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ولیمہ فرمایا ہے کہ دسترخوان بچھایا، فرمایا ہاں بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی اور لے آیا، سب نے مل کے بیٹھ کے کھا لیا، فرمایا ولیمہ ہے۔ اور اسی طرح برات کا کھانا، جو برات کو کھانا دیا جاتا ہے، برات کا تصور اسلام میں ہے نہیں، برات کا تصور اسلام میں ہے نہیں۔ برات کا تصور پھر آیا کہاں سے؟ اصل میں یہاں ہمارے ہاں بر صغیر میں جب نکاح کرنے کے لیے لوگ جاتے تو ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، اب جب دوسرے شہر میں گئے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ راستے میں ڈکیتی ہو گئی، لوٹ مار ہو گئی، تو ایسے میں 15-20-50 لوگ مل کے جاتے تاکہ چوری ڈکیتی سے حفاظت رہے۔ تو اگر رخصتی کے موقع پر لڑکے والے 10-12 لوگ یا 15 لوگ
لڑکی والوں کی خوشی پر زبردستی نہیں، مسلط نہیں ہونا ان پر۔ بھئی بارات کا کھانا نہ تو سنت ہے نہ واجب ہے، جائز ہے۔ یعنی اگر لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ہماری ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، ہم اس خوشی کے موقع پر ویسے 10 لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، ہم اپنی اس خوشی پر جو ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے تو ہم جو ہماری توفیق ہوگی ہم ان کو کھلا دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کھلا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن ڈیمانڈ نہیں کہ لڑکے والے کہیں کہ نہیں بھی ہمارے 200 لوگ آئیں گے، لکھیں آپ 200 لوگ آئیں گے، ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہوگا، آئٹم کتنے ہوں گے، کیا کیا ہوں گے، ایسا نہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو باقی اگر خوشی سے وہ کھلا دیتے ہیں تو کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ اور ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غرباء فقراء کو بھی کھانے میں شامل رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو تو کھلایا جائے اور غرباء کو فقراء کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور یہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ذکر اذکار کو، تلاوت کو، صدقہ اور خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔